اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جو سورہ مائدہ کے الفاظ ہیں اور جن کے ذریعے سے یہ سلسلہ گفتگو اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہو رہا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے، حالت رکوع میں زکوٰۃ کو دے۔ یہ بالکل واضح الفاظ ہیں اور واضح ترجمہ ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ صرف ترجمے سے کام ہو جائے گا تو میں کہہ چکا ہوں محال ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا جائے۔ اللہ تمہارا ولی، کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ تو جب اسی کا کلام ہے، وہی کہنے والا ہے، تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں؟ یہ بات غور کرنے کی ہے۔ پروردگار کہتا کہ میں تمہارا ولی، میرا رسول تمہارا ولی، اور وہ کہ جو نماز قائم کرے، رکوع میں زکوٰۃ دے۔ پروردگار عالم نے اللہ کیوں کہا؟ اسی موقع پہ اور ایک جگہ آپ چلیے اور چل کے دیکھ لیے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کہہ دیتا پروردگار کہ میری اطاعت کرو، اللہ کا کلام ہے، سب سمجھ جاتے۔ بھئی آپ نے اصول یہ دیکھا کہ اگر آپ کوئی ایپلیکیشن لکھتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، تو نیچے اپنا نام دے دیتے ہیں کہ بھئی ان کی طرف سے ہے، اوپر یہ نہیں لکھا جاتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں فلانا ابن فلانا۔ میں کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے، خط کس کا ہے سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی پروردگار کہہ دیتا کہ میں تمہارا ولی،
میری اطاعت کرو، یہ میں کی جگہ اللہ کیوں کہا؟ یہ ایک بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. مثلا میں کسی سے کوئی بات کہہ رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں تو کہتا ہوں میں سیف عباس. کیا مطلب ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اتنا کافی ہے. میں یہاں پر کیوں ہوا؟ اگر آپ غور فرمائیے تو اگر پروردگار عالم یہ کہتا کہ میں تمہارا ولی، میری تم اطاعت کرو، تو ہر انسان یہ کہتا کہ اس نے اپنی اطاعت کروا لی، اپنی ولایت کروا لی. لہذا خالق نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تمہارا ولی ہے. یہ اللہ کے معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. خدا معبود وہ خالق ہے. اب حنان، منان، دیان، مستعان، جلیل، جمیل، وکیل، کفیل، قہار، جبار، رازق، کریم، رحمان، یہ جتنی صفات ہیں نا، میں نے کتنا ٹائم لیا؟ ابھی تو 10-12 میں نے کہیں تھی. کتنے صفتیں اللہ کی؟ 99. اب جب آپ ان کو کہنا شروع کیجئے گا تو کتنی دیر لگے گی؟ حنان، منان، دیان، مستعان، جلیل، جمیل، وکیل، کفیل، قہار، جبار، رحمان، رحیم، کریم، سخی، سب ٹائم لگے گا. لہذا اب اگر ہم نے چاہا کہ اس کو سمیٹ کر کچھ کہا جائے تو آپ نے کہہ دیا اللہ. جیسے ہی آپ نے اللہ کہا ویسے ہی سمجھ میں آیا حنان، منان، دیان، مستعان، جلیل، جمیل، وکیل، کفیل، قہار، رحمان، رحیم، کریم، سقی. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ پروردگار اگر یہ کہتا کہ تم میری اطاعت کرو تو یہ ہوتا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کروا لی. خالق نے کہا نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت اس کی کرو جو رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، حنان ہو، منان ہو، دیان ہو، مستعان ہو. تو اب یاد رکھو ان صفات کے پیچھے چلو، جہاں صفت مل جائے وہی ولی کہہ دو. صفات کے پیچھے چلو، یہ صفتوں کے پیچھے چلتے رہو. بھئی ہم نے خدا کو خدا کہا کیوں؟ ایک تھوڑا سا بچتے ہوئے جملہ کہوں گا، غور کیجئے. ہم نے خدا کو خدا کہا کیوں؟ اللہ کہا کیوں؟ کیونکہ جب وہاں دیکھا کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، تبھی تو ہم نے کہا کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے. تو یہی تو سبب تھا کہ ہم نے اللہ کو اللہ کہا، اس لیے کہ سارے صفات دیکھے، اور جب یہی سارے صفات ذات علی میں آئے تو نصیری نے خدا کہا، ہم نے ولی خدا کہہ دیا. بھئی صفات کا اتباع کیجئے. اور اسی لیے آپ دیکھیے زکوٰۃ میں کب زکوٰۃ دی؟ رکوع میں زکوٰۃ دی. اب سارے مولویوں کے پیٹ میں درد ہوا، یہ نماز کیسے پڑھ رہے تھے، یہ نماز کیسے ہو رہی تھی، نماز میں خضوع اور خشوع کہا تھا کہ اپنے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں. دیکھیے سائل کے سوال کو پہلے سنیے. سائل نے سوال کیا کیا تھا؟ مانگا تھا، اس کے بعد کیا کہا؟ کہا پروردگار تیرے در سے خالی جا رہا ہوں. بھئی یہی تو اس کا جملہ تھا کہ میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں. اب یہ سائل جو تھا
بہت توجہ کیجئے گا. میں نے اس دن کیا کہا؟ نماز کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کا رشتہ. جیسے ہی بندہ مصلی پر آتا ہے ویسے ہی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اللہ سے جڑ جاتا ہے. تو بس یاد رکھو یہ سائل اللہ پر طنز کر رہا تھا کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں, تیرے گھر سے در سے خالی جا رہا ہوں. اور علی پڑھ رہے تھے نماز, میرے مولا پڑھ رہے تھے نماز, تو یہ بھی وہاں تھے, سوال بھی وہی تھا. تو اب لازم تھا کہ جب کوئی اللہ کے اوپر بات کرے تو ولی اس کا جواب دے, ولی اس کا جواب دے. اب ولی نے ہاتھ بڑھایا, اور جہاں تک یہ نکتہ کہ صاحب یہ نماز کیسے ہو رہی تھی, تو جا کر کسی بھی مولوی سے پوچھ لیجئے گا کہ مولوی کو سب جگہ تو کہا گیا کہ خضوع اور خشوع تمہارا رہنا چاہیے, تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو, لیکن مولوی سے کہا گیا دیکھو جب رکوع میں جانا تو پیچھے کا بھی دھیان رکھنا. بھئی رکوع ہی میں تو آپ شریک ہوتے ہیں نا نماز میں, ادھر پیچھے سے کہا یا اللہ. اب مولوی صاحب رکوع کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں کہ اب اس کو بھی شریک کر لیں. اس کا مطلب رکوع وہ منزل اعتدال ہے کہ جہاں پر دوسروں کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے. صلوات محمد وعلیہ. وہاں شریک کیا. اور آج جو بات کہی جاتی ہے, ابھی میں نے بات کہی آپ کے سامنے, صاحب یہ لوگ جو ہیں نبی کی نعوذ باللہ توبہ توبہ کاکن بادھان توہین کرتے ہیں اور علی کو بڑھا دیتے ہیں. کچھ جملے سنیے گا آج کہ صاحب نبی کے فضائل نہیں بیان کرتے اور علی کی بات کیا کرتے ہیں. یاد رکھو تم نبی کی بات اپنے مولوی سے سنتے ہو اور علی کا تذکرہ ہمارے مولوی سے سنتے ہو. میرے ایک ایک جملے پہ غور کیجیے گا. نبی کی بات تم اپنے مولوی سے سن کے آتے ہو اور علی کا تذکرہ ہمارے مولوی سے سنتے آتے ہو. جب تمہارا مولوی یہ بتلاتا ہے کہ نبی کا آپریشن کر کے جبریل نے علم ڈالا, تو جب وہ وہاں سے سن کے میرے پاس آئے گا اور یہ سنے گا کہ جبریل کے استاد علی تھے, تو اب اس کو کہے گا ہے نبی کی عظمت گھٹا دی, علی کو بڑھا دیا. دیکھیے بات غور کرنے کی ہے. علی کو مولا ہم نے مانا کیوں؟ مولا نے کہا تھا مولا مانو؟ نہیں, مولا نے نہیں کہا تھا مولا مانو. کس نے کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا تھا, پیغمبر نے کہا تھا. تو یاد رکھو ہم زور سے علی کو مولا کہہ کر پیغمبر کی اطاعت کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہیں کہ علی مولا ہے, علی مولا ہے, ہم اس کا ثبوت پیش کرتے. اور تم علی کو مولا نہ کہہ کر یہ پیغمبر کی نافرمانی کا ثبوت پیش کرتے ہو, کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا علی کو مولا اور تم نہیں مانتے, یعنی تم نافرمان نبوت ہو, نافرمان پیغمبر ہو, نافرمان محمد ہو, اور ہم اطاعت گزار پیغمبر و رسول ہیں. یہ عظمت ہے. پرابلم صرف اتنی ہے کہ تم نے نبی کو جانا اور سمجھا غیروں سے, نبی کو جانا اور سمجھا غیروں سے. ہم نے نبی کو جانا اور سمجھا گھر والوں سے. میں نے کہا نہیں آج میں کچھ جملے بولوں گا آپ سے, کچھ جملے سنیے گا. بھائی آج بہت ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, چھوٹی سی بات. پیغمبر کی ولادت کب ہوئی؟ بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اختلاف ہے, اختلاف ہے نہیں ہے, اختلاف ہے. اب آپ یہ بتائیے
کہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا، بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا، اور تاریخ ولادت پوچھو پڑوسی سے، بھائی بچہ میرے کیا ہوا اور ولادت کی تاریخ پوچھ رہے پڑوسی سے، تو بتاؤ صحیح معلوم ہوگی یا غلط معلوم ہوگی؟ بھئی اگر تمہیں تاریخ ولادت پوچھنا ہے تو گھر والوں سے پوچھو، باہر والوں سے مت پوچھو کہ صاحب نبی کب پیدا ہوئے۔ تو یاد رکھو، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھو اب جس کو بھی نبی کی ولادت کا جشن منانا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ نبی کی ولادت کا جشن منایا جائے تو وہی منا سکتا ہے جس کے تعلقات ابو طالب سے ٹھیک ہو۔ جب ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو صحیح ڈیٹ پتہ چلے گی۔ تمہارے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ تم نے ڈیٹ اس سے لی جس کا نام ابو ہریرہ ہے، جو 7 ہجری میں اسلام کو لایا۔ تو اگر ابو طالب سے تاریخ ولادت پوچھتے تو تم کو صحیح ملتی، وہ جو 7 ہجری میں اسلام لے کے آیا وہ تم کو کیا بتائے گا؟ اسی لیے نہ تم کو تاریخ ولادت معلوم ہے اور نہ تاریخ وفات معلوم ہے۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ جب محمد پیدا ہوئے تو تم کافر تھے، اور جب محمد دنیا سے گئے تو جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو تم کو پتہ کیسے چلے گی؟ بس یہ جو سارا جھگڑا ہے نا وہ صرف فضیلت کے اوپر ہے۔ آج پوری دنیا جو جناب ابو طالب کے اوپر اپنے قلم کو توڑ رہی ہے کہ جناب ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے، اسلام کو قبول نہیں کیا، یہ فضیلت تھی۔ فضیلت کی وجہ سے جناب ابو طالب سے دشمنی ہے۔ اور فضیلت کیا تھی؟ فضیلت یہ تھی کہ سب نے پالا کافروں کو، سب نے پروان چڑھایا کافروں کو، ابو طالب نے پالا نبی کو، اور سب جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد موقع بھی ملنے والا نہیں۔ یہ عظمت ابو طالب ہے، یہ مرتبہ جناب ابو طالب کا ہے۔ اور دیکھیے جناب ابو طالب کے سلسلے میں ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں۔ موسیٰ پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مصر میں پیدا ہوئے، کہاں گئے؟ اس جگہ پہنچے جہاں جو سب سے بڑا دشمن خدا تھا، فرعون کے دربار تک پہنچ گئے، فرعون کے دربار تک پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے بلایا، عورتوں کو بلایا، اور عورتوں کو بلا کے کوشش کی گئی کہ موسیٰ دودھ پی لے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے سب کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا موسیٰ کے اوپر۔ کیوں؟ سب مشرک عورتیں تھیں، مشرک تھیں، یہ نبی تھے، تو معصوم نبی کیسے مشرک کا دودھ پیے؟ لہذا موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی کی گئی کہ جاؤ، قرآن ہے یہ سب، وحی کی موسیٰ کے ماں کے اوپر، آئیں دربار میں۔ موسیٰ نے، اب دیکھیے موسیٰ کی غذا کا انتظام کہاں سے ہوا؟ اب 2 عورتیں ہو گئیں، ایک آسیہ ہیں جو موسیٰ کو پال نہیں ہیں، اور ایک مادر موسیٰ جو ان کی غذا کا انتظام کر رہی ہیں۔ ایک تربیت کر رہی ہے، ایک غذا دے رہی ہے۔ 2 عورتیں ہیں نا، موسیٰ کو مل کر پال رہی ہیں، ایک تربیت کرتی ہے، ایک غذا دیتی ہے۔ تربیت کرنے والی وہ عورت ہے جو سب سے بڑے دشمن خدا کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی آسیہ، وہ تربیت کر رہی ہے۔ اب آپ غور کر کے بتائیے کہ آسیہ نے تربیت کی، اب ان دونوں
موسیٰ کی تربیت کرنے والی اور غذا دینے والی ان دونوں بیویوں کا قرآن میں تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے پالا، تربیت کی، غذا دی، سب تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تو مسلمانوں تم بتاؤ، جو موسیٰ کو پالے اس کا تو قرآن میں تذکرہ ہو، اور جو فقر موسیٰ کو پالے. اب ایک بات کہتا چلوں کہ بھائی یاد تو کرو، بھائی موسیٰ کو کس نے پالا تھا؟ آسیہ نے پالا تھا. میں نے اس دن سورہ تحریم کا حوالہ دیا تھا نا، نبی کی زوجاؤں سے. یہی تو بات کہنا چاہ رہا ہوں. نبی کی زوجہ کس کے لیے مثال بنی؟ نبی کون؟ اللہ کا نبی، جناب نوح، جناب لوط، اللہ کے نبی معصوم. ان کی بیویاں جو ہیں وہ کافروں کے لیے نمونہ عمل بنی، کافروں کے لیے. اور یہ کافر کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ کس کے لیے نمونہ عمل بنی؟ مومنوں کے لیے. فرعون کی بیوی آسیہ جو کافر کی بیوی تھی وہ مومنوں کے لیے نمونہ عمل بنی. اب مسلمانوں سے سروں پہ قرآن رکھ کے قسم کھلواؤ کہ آسیہ نے کب کلمہ پڑھا؟ بھائی آسیہ نے کب کلمہ پڑھا؟ جا کر دیکھیے گا. میں تو اسی لیے قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن میں جا کر دیکھیے گا. قرآن کریم میں 66 نمبر سورہ ہے، سورہ تحریم. اس کی آیت دیکھیے گا، زیادہ آیتیں نہیں ہیں اس میں، 11 یا 12 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں مسلسل آیتیں ہیں. ادھر جناب نوح اور جناب لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے، اسی سے ملا ہوا جناب آسیہ کا تذکرہ ہے. کیا ہوا؟ ان کو تو میں نے اس دن کہا تھا جنت میں بھیجا گیا نا. نبیوں کی بیویوں کو جنت میں بھیجا، جہنم میں بھیجا گیا. نوح اور لوط کی بیوی کو جہنم میں بھیجا گیا. جیسے ان کے لیے جہنم کو شیورٹی دی گئی کہ نوح کی بیوی جہنم میں جائے گی، لوط کی بیوی جہنم میں جائے گی، ویسے ہی موسیٰ کی زوجہ کے لیے شیورٹی ہوئی کہ جنت میں جائے گی. آسیہ کے لیے جنت میں مکان ہے، پورا قرآن ہے، جا کر دیکھیے گا، جنت میں مکان ہے. اب مسلمانوں سے قسمیں کھلوائیے، بھیا قسم کھا کے بتاؤ کہ کیسے کلمہ پڑھتے دیکھا؟ کہا نہیں. نماز پڑھتے دیکھا آسیہ کو؟ کہا نہیں. روزہ رکھتے دیکھا آسیہ کو؟ نہیں. حج کرتے دیکھا آسیہ کو؟ نہیں. زکوٰۃ دیتے دیکھا آسیہ کو؟ نہیں. کچھ نہیں دیکھا تو پھر کیوں جنت میں؟ کہا تم کو اتنا بھی نہیں مولوی معلوم؟ آسیہ نے موسیٰ کو پالا تھا، آسیہ نے موسیٰ کو پالا تھا، اس لیے وہ جنت میں چلی گئی. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہی تو کہ جو موسیٰ کو پالے وہ تو جنت میں جائے، اور جو فقر موسیٰ کو پالے، جو فقر وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں. موسیٰ کو پالنے کے بعد آسیہ جنت میں گئی ہیں، اور محمد کو پالنے کے بعد ابو طالب جنت میں نہیں گئے، بلکہ جنت خود در ابو طالب پر آئی ہے کہ بیٹا بانٹے گا، پوتا جوانان جنت ہوں گے، بہو خاتون جنت ہوگی. عظمت جناب ابو طالب ہے. مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک مرتبے کو نہیں سمجھا جائے گا جناب ابو طالب کو. بھئی سب نے دیکھا بستر بدل رہے ہیں، کیوں بستر بدل رہے ہیں؟ کہا جان بچانا تھی اس لیے بستر بدل رہے تھے. میں نے کہا اچھا جان بچانا تھی اس لیے بستر بدل رہے تھے؟ کہنے جی ہاں. تو میں نے کہا ان کے اوپر جبریل نے آگے وحی کی تھی؟ ابھی تو اعلان نہیں ہوا تھا، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، لہذا ان کی جان بچائی جائے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم واقعہ؟ میں نے کہا مجھ کو نہیں معلوم. بتائیے کیا واقعہ ہے؟
کہنے لگے اصل میں واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ تھے، اور وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اس راہب نے بتایا کہ یہ نبی ہوگا بچہ. تو ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا کہ یہ نبی ہوگا؟ تو کہنے لگے اس راہب نے کہا کہ اس چہرے میں جو نور دیکھ رہے ہیں وہ نور اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ بچہ نبی ہوگا. پوری بات تحریر کی. میں نے اچھا، ایک ایک بات میں نے بتائی آپ کو جو مسلمانوں نے ہم سے بتایا تھا نا کہ ابو طالب پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی الہام نہیں ہوا تھا، وہ تو راہب نے بتا دیا تھا کہ بچہ نبی ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کچھ بات پہنچی آپ تک؟ یہی تو مجھے شکوہ ہے، یہی تو مجھے صدمہ ہے کہ وہ راہب تھا، غیر مسلم تھا، اس نے 12 برس کے سن میں آثار نبوت دیکھ لیے، آپ کو 40 برس کے بعد نظر آئے کہ جب آپریشن کروایا گیا، علم دیا گیا. آپ اب تک یہ کہتے ہیں وہ نوری نہ تھے، وہ کب سے کہہ رہا ہے کہ یہ نوری تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک باقاعدہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. عظمت ہے جناب ابو طالب. اور یاد رکھیے کہ جناب ابو طالب سے میں نے بھی کیا کہا تھا کہ بستر بدلتے تھے. اب ہو رہا ہے تذکرہ تو کچھ 2-4 دقیقے جناب ابو طالب ہی کا تذکرہ ہو جائے. بستر بدلتے تھے، ہیں کس کو ہٹاتے تھے؟ کس کو ہٹاتے تھے؟ بھتیجے کو ہٹاتے تھے. کس کو لٹاتے تھے؟ بیٹے کو لٹاتے تھے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، قربان کرنے کے لیے ہر انسان جو سب سے کم چیز ہوتی ہے وہ پہلے قربان کرتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، 2 دقیقے. آپ سے کہا گیا دولت دے دو یا جان دے دو، کیا دیجیے گا؟ دولت دیں گے. آ گئی آواز نیچے سے، دولت دے دی جائے گی، لے جاؤ دولت، جان بخش دو. اب اس سے کہا کہ جان دے دو، جان دے دو یا بیٹا دے دو، جان دو یا بیٹا دو. تو کہے گا ہم جان دے دیں گے، بیٹا نہیں دیں گے، ہے نا. اب اس سے کہا گیا کہ بیٹا دے دو یا ایمان دے دو، کیا دے گا؟ بیٹا دو یا ایمان دو، کیا دے گا؟ آئی تھی آواز بیٹا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیے آپ ہی نے بتا دیا کہ جب مانگا جائے کہ ایمان دے دو یا بیٹا دو تو ہر ایک کہے گا کہ بیٹا لے لو، ایمان نہیں دوں گا. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ ابو طالب بھتیجے کو بچاتے تھے، بیٹے کو لٹاتے تھے. دنیا تو یہ کہتی ہے کہ انسان کی ذہنیت یہ بتلاتی ہے کہ بھتیجا دے دو، بیٹا بچا لو. بھتیجا دے دو، بیٹا بچا لو. لیکن ابو طالب نے مزاج بشریت کے خلاف کام کیا کہ بھتیجا بچایا، بیٹا دے دیا. میں کہتا ہوں اے مولا ابو طالب، یہ آپ نے بیٹے کو کیوں دے دیا، بھتیجے کو کیوں بچایا؟ تو عجب نہیں آواز دے کہ بیٹا بیٹا ہے، بھتیجا ایمان ہے، لہذا بیٹا دے کے ایمان بچا رہا ہے. یہ عظمت ابو طالب ہے. اور میں نے کیا کہا
پروردگار عالم نے جناب ابو طالب کے ایک ایک عمل کو بتائیے. جیسے مصلی سب پہنچے تھے شب ہجرت، حیات ابو طالب میں کبھی ایسا ہوا نہیں. قرآن سے بات کروں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سن 10 ہجری میں جب پیغمبر کی واپسی کے کتنے دن بچے؟ 18 ذی الحجہ سے 28 صفر جوڑا لیا آپ، 2 مہینہ سوا 2 مہینے، تقریباً سوا 2 مہینے جب بچے تو اب پیغمبر سے اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں سنیے. جو آیت نازل نہیں ہوئی ہے غدیر میں، یا ایھا رسول بلغ، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. واللہ یعصمک، ہے نا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب پیغمبر جانے والے ہیں، سوا 2 مہینے بچے ہیں، ہے نا؟ تب کہا جا رہا ہے. اور کہنا کب چاہیے تھا؟ یہ پیغمبر کو تسلی کب دینا چاہیے تھی؟ جب کوڑا پھینک رہا تھا. پیغمبر کو تسلی اس وقت دینا چاہیے تھی جب پتھر مارے جا رہے تھے. پیغمبر کو تسلی اس وقت دینا چاہیے تھی جب کانٹے راستے میں بچھائے جا رہے تھے. پیغمبر کو اس وقت جب مشرک کافر سب چاروں طرف سے حملہ آور تھے، اس وقت تسلی دینا چاہیے تھی کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، محمد کام کو انجام دیتے رہو. یہ سامنے قرآن بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات ہو رہی ہے. کیوں نہیں اس وقت تسلی دی؟ اور آج تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہم تو سب کو حاجی جانتے ہیں، تو سمجھ رہا یہ شریر ہیں، یہ شرارتی ہیں. دنیا سمجھتی تھی حاجیوں کا مجمع ہے، لیکن حقیقت میں وہ شرارتیوں کا مجمع تھا. اس میں شرارتی زیادہ تھے. پیغمبر دیکھ رہے تھے، خالق دیکھ رہا تھا. اسی لیے تو کئی دفعہ کے بعد جب تسلی مل گئی تو پیغام پہنچایا گیا. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور جس کے لیے میں نے آپ کے 2 دقیقے لیے. وہ کیوں لیے؟ کہنا یہی ہے کہ جب سب طرف کی دشمنیاں تھیں تب پیغمبر اسلام کی ڈھارس بندھائی جاتی کہ ہم محفوظ رکھیں گے، ہم محفوظ رکھیں گے. آج جب 1.25 لاکھ سے زیادہ حاجی موجود ہیں اور پتہ نہیں کتنے مسلمان ہوں گے، اس وقت ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے کہ شرارت سے محفوظ رکھیں گے. پروردگارا تو نے مکے میں لینا چاہیے تھی، وہاں کیوں نہ لی؟ تو عجب نہیں آواز آئے ارے مکے میں کیوں حفاظت کی ذمہ داری لیتا؟ وہاں تو ابو طالب پہلے حفاظت کر رہے تھے اور ذات ابو طالب پہ یقین تھا. اب مسلمانوں اپنی حیثیت کو سمجھو اور ابو طالب کی عظمت کو سمجھو کہ اللہ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے، ابو طالب پہ یقین ہے کہ جب ابو طالب موجود ہے تو کوئی بال باکا نہیں کر سکتا ہے. یہ عظمت ابو طالب ہے، یہ مرتبہ ابو طالب ہے. اور یہیں سے اس بات کو لے کے کیا ہے، جناب ابو طالب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے. اتنے میں کچھ لوگوں نے آ کے دخل الباب کیا. جناب ابو طالب نکلے. کون؟ مشرکین مکہ ہے. کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا، لہذا اپنے بھتیجے کو ہم کو دے دو اور ہم سے ہمارے قبیلے میں جو تم کو لڑکا بچہ پسند ہو وہ لے لو اور جو کہو تم کو دے دیں گے. ابو طالب نے سب کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے بھگایا، اور بھگانے کے بعد اندر آئے. اندر آنے کے بعد پیغمبر سر کو جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم ہے پیغمبر کو کہ باہر کیا ہوا ہے؟
پیغمبر سے فرماتے ہیں محمد تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو انجام دو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پورا واقعہ سب کو معلوم ہے اور کتابوں میں محفوظ ہے۔ میں یہاں پر دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا، دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جناب ابو طالب ان سے دشمنی کا سبب کیا ہے، ان سے دشمنی کا سبب کیا ہے یہ آپ غور کیجئے۔ اچھا دشمنی دیکھیے دو طرح کی دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دشمنی ہوتی ہے کسی نے کسی کو مارا، بھول گئے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لکھ جاتی ہیں اور جن سے لگتا ہے کہ بہت بری، جس کو آپ اپنے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ بہت بری لگ گئی ہے، تو وہی لگتا ہے یہاں۔ چونکہ پورے تاریخ کو چھان ڈالیے، سارے مورخین نے قلم کو صرف اس بات پہ توڑ دیا کہ ابو طالب کافر تھے، ابو سفیان مسلمان تھا۔ سارے مورخین نے قلم اسی بات پہ توڑ دیا کہ صاحب اس کا اسلام اور ان کا کفر۔ کیوں؟ کیا پرابلم ہے؟ ابو طالب تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کو پالا، ابو طالب تو وہ ہیں کہ جس کے لیے ہر ایک نے اقرار کر لیا کہ نبی کی تربیت کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے جو وسیلہ بنے وہ جناب ابو طالب بنے۔ تو بھئی پرابلم کیا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آسیہ کا کلمہ دیکھو گے نہیں، کسی اور کی بات کرو گے نہیں، جناب ابو طالب کی بات کیو کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ لگتا انداز سے یہ ہے کہ کوئی چیز بہت بری لگی ہوئی ہے، اصرار یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت بری چیز لگ گئی ہے۔ اب وہ لگی کیا ہے؟ وہ لگی کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ تو آدمی ہیں کہ جو اب تک یہی زور ہے کہ ابو طالب، اور دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ سے لکھنؤ کے لوگ ہیں نا، سب جانتے اردو۔ اصل میں پرابلم یہ تھی کہ ابو طالب نے جب دروازے پہ گئے تھے اور ان کو ڈانٹا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں گے، ڈانٹ کے بھگایا تھا، تو وہ ڈانٹ جو پڑی تھی وہ آج 1400 سال بعد تک اس کا اثر چل رہا ہے۔ اس ڈانٹ کا اثر ہے کہ جس کے سبب ابو طالب کافر ہیں۔ عزیزوں، اسلام اس کی حفاظت کا ذمہ جناب ابو طالب نے لیا تھا۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ تم پیغام کو پہنچاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بس یہیں پر ایک جملہ کہہ کر مجلس ختم۔ کیا جملہ؟ ہم مدد کریں گے۔ وعدہ ابو طالب نے خود کیا تھا، وفا اپنی پوری نسل سے کروا دیا۔ پوری نسل وعدے کو وفا کر رہی ہے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے دو چار جملے آپ سے کہنا چاہوں گا، اور وہ جملے یہ ہیں کہ دیکھیے 7 محرم آج ہو گئی ہے، اور جو ہمارے جذبات، جو ہماری عقیدت عزاداری کے لے کے، اور جس طریقے سے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں، فون آتے میرے پاس فون آتے ہیں، مولانا کیسے عزاداری کی جائے، کیا کی جائے؟ لوگ پرچے پکڑواتے ہیں، اس کے اوپر بولیے، اس کو بتائیے، اس کو کہیے، کیا کیا جائے، فلانی جگہ تعزیے کی بات ہو رہی ہے۔ یقینی طور کے اوپر صرف وہ کہ جنہوں نے عزاداری کے سلسلے میں خیانت کی ہے ان کو تو بات میں نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے مومن ہیں، بی بی کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو یہی اذیت ہے کہ ہم عزا کیسے کریں۔ میں نوجوانوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں، جذبات اور عزاداری کو لے کے ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن
اس وقت کورونا کی وجہ سے چونکہ ہم جس دین کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کلمے کو پڑھ رہے ہیں، جس شریعت کو مان رہے ہیں، اس میں جان کی حفاظت کو بھی کہا گیا ہے، لہذا ہم کو اپنی جان کی حفاظت کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے حکومت اور ملک کے قوانین کی پابندی کرنا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عزاداری کریں۔ انشاءاللہ عزاداری جیسے بھی ہوگی قبول ہوگی، اس سے مطمئن رہیے گا۔ عزاداری ہر طریقے سے قبول ہوگی، آپ کا صرف خلوص دیکھا جائے گا کہ خلوص کیا ہے، اور وہ خلوص آپ کی عزاداری کے لیے کہ کس طریقے سے آپ عزاداری کر رہے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، کیا فقط آپ ہی کو ایک اذیت ہے کہ آپ عزاداری ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا جس کے لال کی عزاداری ہے وہ ماں مضطرب نہ ہوگی؟ کیا وہ ماں بے چین نہ ہوگی کہ میرے بچے کی عزا کتنی کم ہو گئی؟ جب پوری سڑکیں بھری رہتی تھیں یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، کسی طرف ہاتھ سینے پر پڑ رہے ہیں، کسی طرف زنجیریں پشت پر پڑ رہی ہیں، کسی طرف کمائیں سروں کے اوپر پڑ رہی ہیں، کیا ان بیوی کو تکلیف نہ ہوگی؟ عزاداروں، 7 محرم ہو گئی، آج کی تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس دن سے قیام حسینی میں پانی کا قحط پڑ گیا۔ بندش آپ نہیں ہے 7 محرم، قحط آپ ہے 7 محرم، قحط پڑ گیا۔ العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک اہمیت، خصوصیت یہ ہے کہ بچے پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے، لیکن عزاداروں آج تم کو پرسہ دینا ہے۔ کس کو پرسہ دینا ہے؟ ایک یتیم بچے کا پرسہ اس کی بیوہ ماں کو دینا ہے، اس کو کہوں یا اس دلہن کو پرسہ دینا ہے جس کا ابھی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے عقد ہوا ہے۔ ذہن آپ کے پہنچ گئے، کیونکہ بہرحال آج سے ساری مجلسوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، 7 محرم اور 8 محرم سب تاخیر ہونے لگتی ہے مجلسوں میں، لہذا بالکل مطمئن رہیے گا، مصائب میں نہیں کروں گا کمی۔ عزاداروں، یتیم کا ماتم ہے نا۔ عزاداروں، شب عاشور جب امام حسین نے شہادت نامہ پڑھا اور اس میں سب کے نام لیے کہ فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، شہزادے قاسم کا نام نہیں آیا، تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کبھی سنا کہ شہزادے قاسم نے چچا کے سامنے لب کشائی کی ہو؟ نہیں عزاداروں، کسی نے مولا کے سامنے لب کشائی نہیں کی، کھڑے ہوئے کہا چچا کیا میں شہید نہ ہوں گا؟ اس میں میرا نام نہیں ہے؟ جیسے یہ جملہ سنا، امام حسین نے کہا بیٹا تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کہا چچا حق پر آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ایک کہا بیٹا تم بھی کل شہید ہوگے، تمہارا بھائی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ اپنی شہادت کو سنا تو خوش ہو گئے، لیکن جیسے ہی اصغر کی شہادت کو سنا تڑپ گئے، کہا یہ اشقیاء کیا خیموں میں آ جائیں گے، میرے بھائی کو شہید کریں گے؟ امام نے کہا نہیں نہیں، ارے میں اپنے ہاتھوں میں لے کے جاؤں گا، لیکن دل چاہتا ہے قاسم سے کہوں اے قاسم شہادت تو سب میدان میں ہوگی، لیکن ذرا بعد عصر عاشور آئیے، یہ اشقیاء ہوں گے خیموں کو لوٹ رہے ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم، شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، ساری مائیں
اپنے بچے کو سمجھاتی ہیں، دیکھو تم کو ہمیں سرخرو کر دینا ہے، دیکھو تمہیں ہمیں سرخرو کر دینا ہے، دیکھو ہمیں شہزادی کے سامنے سرخرو کر دینا ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، کبھی جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر پہنچیں، کبھی بیوہ مسلم اپنے بچوں کو لے کر پہنچیں، ہر ایک پہنچنی۔ جناب قاسم جاتے ہیں، کہا چچا ہم کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا ہم کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین قاسم کو دیکھتے ہیں، کہا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم کو مرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جناب قاسم آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سر کو جھکائے رہتے ہیں، سر اپنے دونوں زانوؤں پہ دیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ قاسم کا ہاتھ بازو پہ پہنچتا ہے، بس جیسے ہی بازو سے ہاتھ ٹکرایا یاد آ گیا بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا کہ جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے عزادارو ذرا قاسم کا جذبہ تو دیکھیے، پانی بند ہو گیا لیکن سخت وقت نہیں ہے، کھانا نہ ملا لیکن سخت وقت نہیں ہے، لیکن جب شہادت کی اجازت نہ ملی تو سخت وقت سمجھ لیا۔ اب جو بازو سے تعویذ کو کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ اے میرے لال قاسم، وہ وقت آئے گا کہ جب میرا بھائی تمہارا چچا نرغ اعدام میں گھرا ہوگا، اس وقت میں تو موجود نہ ہوں گا، لیکن میری طرف سے تم اپنی جان کو قربان کر دینا، اور دیکھو میرے بھائی کی ہر مصیبت میں شریک رہنا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو یہ جملہ تھا، میرے بھائی کی ہر مصیبت میں شریک رہنا۔ جناب قاسم نے اس خط کو لیا، لینے کے بعد تیز رفتاری سے چچا کے سامنے آئے۔ اب چچا کے سامنے کچھ بولتے نہیں ہیں، امام حسین کے سامنے پہنچے۔ کم سن قاسم ایک دفعہ اپنے ہاتھوں پہ اس خط کو رکھ کے چچا کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے خط لیا، اب جو کھولا بھائی کی تحریر نظر آئی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی بھائی کے خط کو پڑھا، تاریخ نے لکھا قاسم کو گلے سے لگایا، گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ اے میرے لال قاسم، جب بھائی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو تمہاری زیارت کر لیتا تھا۔ جزاکم اللہ۔ عزاداروں یہ عظمت۔ ایک دفعہ جناب قاسم آنسوؤں کو پوچھا، قاسم کا ہاتھ پکڑا اور قاسم کا شہزادے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے خیمے کے اندر آئے۔ آنے کے بعد شہزادی زینب سے کہا پوچھو کوئی قاسم کا لباس موجود ہے؟ کہا کوئی قاسم کا لباس موجود نہیں ہے۔ کہا میرے بھائی کا تبرکات کا صندوقچہ لاؤ۔ تبرکات کا صندوقچہ آیا، اس میں سے امام حسن کی قبا نکالی گئی، امامہ نکالا گیا، قاسم کو اب دولہا بنایا گیا۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے قاسم، اگر تم سے تمہارے بابا نے وصیت کی ہے تو مجھ سے میرے بھائی نے بھی وصیت کی تھی، میں اس وصیت کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ کیا وصیت تھی؟ کہ قاسم کا عقد کبرا کے ساتھ ہو، قاسم کا عقد کبرا کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد عقد کیا ہوا؟ عقد ہو گیا۔ جناب عباس خیمے سے باہر، امام حسین خیمے سے باہر، جناب زینب بیٹھی ہیں، جناب فروا بیٹھی ہیں، جناب قاسم ہیں، اور اس کے بعد جناب کبرا بیٹھی ہیں۔ ایک دفعہ جناب قاسم اپنی پھوپھی اور ماں کی طرف مخاطب ہوئے، کہا چچا نے اپنی وصیت کو پورا کر دیا، اب ہم بابا کی وصیت پورا کرنے جا رہے ہیں، لہذا آپ دونوں کے حوالے۔ اس کے بعد قاسم جیسے ہی اٹھے تو ایک دفعہ کبرا نے کہا جب یہاں سے ہم جائیں گے الوداع کہیں کریں گے تو الوداع کے لیے لاشے کو پہچانیں گے کیسے؟ اے قاسم، ہم آپ کے لاشے کو پہچانیں گے کیسے؟ ارے کوئی تو علامت دے دیجئے۔ ایک دفعہ قاسم نے کہا کہ اگر لاشے کو پہچان لینا تو خدا حافظ کر لینا، ورنہ ابا کا دامن پاوا، ایک پارچہ دے دیا، کہا اگر لباس بچ جائے تو میرے لاشے کو پہچان لینا۔ عزادارو تم نے کل بھی تابوت برآمد ہوتے دیکھا، اس پہ کالی چادر تھی۔ تم نے پرسوں بھی تابوت دیکھا،
اس پہ کالی چادر تھی، لیکن جب شہزادے قاسم کا تابوت آتا ہے تو اس پہ کالی چادر نہیں ہوتی بلکہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، یا کوئی دوسرا رنگ ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے ارے کربلا کا دولہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم جناب قاسم خیمے سے باہر نکلے، اور خیمے سے باہر نکلنے کے بعد چچا نے دیکھا امام حسین نے پھر گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد پہلے گھر میں دولہا بنایا تھا عقد کے لیے، خیمے میں دولہا بنایا تھا عقد کے لیے، اب میدان کے لیے سنوار رہے ہیں۔ گریبان کو چاک کر دیا، امامے کی دونوں طرف سے پارچے دونوں تحت الحنک لٹکا دیں، اور اس کے بعد جناب قاسم کو رخصت کیا۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کیا منظر دیکھا کہ ایسا لگا کہ ایک چاند جو قیام حسینی کی طرف سے نکلا تھا وہ یزیدی فوج میں آ کر غروب ہو گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس انداز سے قاسم کی تلوار چل رہی تھی کہ کوئی قاسم کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہا تھا، کوئی رک نہیں پا رہا تھا، سب بھاگ رہے تھے، قاسم کی تلوار سے بچ کے بھاگ رہے تھے۔ ایک ایک جملہ جو حمید ابن مسلم نے کہا ہے، صاحب معلم نے لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ کہہ رہے جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو ایک دفعہ پسر سعد کہتا ہے ایک ارزق نامی پہلوان تھا جو کئی ہزار سے اکیلے مقابلہ کیا کرتا تھا، اس سے کہا جاؤ اس بچے کا سر لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا پسر سعد تو میری توہین ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تجھ کو نہیں معلوم میں کئی ہزار کے مقابلے میں جایا کرتا ہوں، میں اس بچے کے مقابلے میں کیسے جاؤں گا؟ کہا پھر؟ کہا میرے کسی ایک بیٹے کو بھیج دے، میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو بھیج دے، وہ اس کا سر لے آئیں گے۔ ایک طرف عباس کھڑے جنگ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف امام حسین کھڑے جنگ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر سے مرحبا مرحبا قاسم کی صدائیں جناب عباس بلند کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا آیا، قاسم کے مقابلے پہنچا، قاسم نے اس کو واسر جہنم کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، شہزادہ قاسم نے اس کو بھی واسر جہنم کیا۔ تیسرا بیٹا آیا، چوتھا بیٹا آیا۔ اب تصور کر کے بتاؤ، ارزق نامی شامی پہلوان، اس کے جب 4 بیٹے اس کے سامنے مر گئے تو کیا اس کا جوش ہوگا، کیا اس کا غصہ ہوگا، کیا اس کا ولولہ ہوگا؟ اس نے تمام قوت کے ساتھ نیزہ، تلوار، تیر سب لے کے قاسم پر ٹوٹ کے حملہ کیا، لیکن یہ بھی عباس کا بھتیجا تھا، عباس سے فنون جنگ سیکھا ہوا تھا۔ شہزادے قاسم نے ایک بار ایسا کیا کہ ارزق واصل جہنم ہوا، ادھر سے آواز عباس نے بلند کی مرحبا مرحبا قاسم، پھر پسر سعد کا رخ کیا کہ کوئی اور جوان ہے؟ ایک ایک بات حمید ابن مسلم اس انداز سے جنگ کر رہا تھا۔ اس کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ پسر سعد نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم یہ علی کا پوتا ہے، قاسم ابن حسن ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ عزاداران امام مظلوم سب نے مل کر حملہ کیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب حمید ابن مسلم بعد میں بتلاتا ہے، مدینے آ کر کہتا ہے وہ منظر اب تک مجھ کو یاد ہے کہ جب ایک شقی نے چھپ کر قاسم کے سر پہ تلوار ماری اور قاسم کا تار 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا۔ حمید کہتا ہے میں نے منظر دیکھا، قاسم زمین کی طرف چلے، چچا کو مدد کے لیے پکارا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پسلیاں ٹوٹ گئی، قاسم پامال ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ عزاداروں گریا میں کمی نہ ہونا چاہیے، ایک دلہن کو بھی پرسہ دینا ہے، ایک بیوہ کو بھی پرسہ دینا ہے۔ بہت اطمینان سے مسائل پڑھوں گا۔ جیسے ہی جناب قاسم میں نے کل یہ بھی پڑھا تھا کہ جناب علی اکبر گرے تھے، امام حسین میدان کی طرف آئے۔ کل کی کیفیت بھی جو کتاب میں لکھی تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آج کی کیفیت بھی۔ آج جیسے ہی
جناب قاسم کی امام حسین نے آواز کو سنا تو اب راوی لکھتا ہے کہ امام نے تلوار کو نکالا اور چاہتے تھے کہ قاسم کے قاتل کے اوپر حملہ کر دیا جائے، بس جیسے ہی شمشیر کو برہنہ دیکھا دشمن ڈر کے بھاگا، لیکن یہاں مصیبت آ گئی، قاسم زندگی میں پامال ہو گئے۔ آواز بلند کرے، یا امہ ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔ اب جو امام قاسم کے سرانے پہنچے، قاسم دنیا سے جا چکے، امام کے آنسو، اے قاسم تمہارے چچا کو بڑا شوق ہے کہ تمہارے اپنے چچا کو بلاتے رہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام حسین نے رونا گریہ کرنا شروع کیا، کیا مجھے بڑا غم ہے کہ تم چچا کو بلاتے رہے۔ عزادارو، ایک جملہ میں نے وصیت کا آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، ایک جملہ بیان کیا تھا نا کہ امام حسن نے وصیت کی تھی، بیٹا میرے چچا میرے بھائی کے غم میں شریک رہنا، ہر مصیبت میں شریک رہنا۔ ارے کوئی مصیبت میں امام حسین کی شریک نہ ہوا، ارے صرف مولا کا لاشا پامال ہوا۔ قاسم نے جیتے جی اپنے لاشے کو پاما، اے بابا میں نے بھی لاشا پاما۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، ابھی 2 دقیقے مصائب اور پڑھوں گا، 2 دقیقے مصائب اور پڑھوں گا۔ امام حسن، اب 2 روایتیں ہیں، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین نے سوار کیا تھا تو اتنا کم قد تھا کہ امام حسین نے گود میں لے کے قاسم کو سوار کیا، لیکن جب میدان سے لے کر چلے تو سینے سے سینہ ملا اور پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے جس کو آپ لوگ سنتے ہیں، ایک روایت اور ملتی ہے۔ عزادارو، ذرا اس ماں کی مصیبت کا اور اس بی بی کی مصیبت کا تصور کر لینا کہ امام نے ایک دفعہ ابا کو پھیلایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے۔ جزاکم اللہ۔ امام کیسے لے کے چلے ہم کو نہیں معلوم۔ امام حسین قاسم کا لاشا لے کر خیمے میں آئے، خیمے میں قاسم کا لاشا پہنچا۔ میں نے کہا تھا نا ساری بیویاں اس کی ماں کو گھیرتی تھیں، پرسا دینے لگتی تھی۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ جیسے ہی قاسم کا لاشا پہنچا ہوگا ساری بیویاں اکٹھا ہوئی ہوں گی اور اکٹھا ہو کے جناب فروا کو گھیرا ہوگا، اے بی بی فروا اپنے لال کا پرسا قبول کرو، تمہارا لال مارا گیا۔ لیکن عجب نہیں جناب فروا نے کہا ہو، اے بیویو ہم کو پرسا لا دو، سب مل کے کبرا کے بعد ارے وہ دلہن ہے اس کو قاسم کا پرسا۔ مجلس مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، لیکن ہر سال میں ان 2 جملوں کے ساتھ مجلس کو مکمل کرتا ہوں۔ پرسا دینے کے لیے صرف اس لیے جملے کہتا ہوں تاکہ جتنا زیادہ گریہ ہو جائے اتنا زیادہ بی بی کو تسلی ملے گی، اس لیے 2 جملے کہا کرتا ہوں جو میں نے اپنے چچا سے سنے۔ وہ جملے کیا ہے؟ عزادارو، تم لوگ جناب سیدہ کی کہانی سنتے ہو نا، جناب سیدہ کی کہانی سنتے ہو۔ اس کہانی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کہانی میں ہوتا ہے کہ جب یہودی کے ہاں جناب زینب جناب سیدہ شادی میں جاتی ہے نا تو یہودی کے ہاں دلہن مر جاتی ہے اور 500 عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ یہی تو سنتے ہو نا کہ دلہن مر گئی، 500 یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی، ہے نا؟ یہ جملہ سنتے ہو نا؟ تو اب میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی قاسم کا لاشا پہنچا ہوگا تو عجب نہیں بی بی کبرا نے مدینے کا رخ کیا۔ اے دادی فاطمہ زہرا، آپ نے ایک دفعہ دلہن کو زندہ کیا تھا، آج کربلا جائیے، ایک دولہا مر گیا اس کو زندہ کر دیجئے۔
واہ قاسمہ، واہ قاسم، ماتم شروع ہو گئے۔